السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہم انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں نا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگاتار ناکامیابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی ہمیں تھکا دیتی ہے اور احساس ذمہ داری ہمیں ہمارا فرض بھی یاد دلائے رکھتا ہے۔ کبھی مسلسل آزمائشیں ہمیں دل شکستہ کر دیتی ہے۔ ہم بھاگتے رہتے ہیں خواہشات کی تکمیل کے لیے، ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، آزمائشوں سے لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، نئے نئے طریقے اپناتے ہیں اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے۔ بعض اوقات تو احساس ذمہ داری کے ساتھ بے بسی کی کیفیت سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ایک چھت تلے رہتے ہوئے ہمیں دماغ کو ٹھیس پہنچانے والے رومیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مگر ہم اپنی ترکیبیں آزماتے رہتے ہیں، پلان بناتے رہتے ہیں اور زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے رہتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہوئے بھی ٹھیڑے میڑے راستوں کی کشش سے سوا السبیل غم کر بیٹھتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے اور عمومی رویہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی اس کائنات میں اپنی کوششوں پر بھروسہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں پر توکل، بھروسہ اور پھر بھروسہ ٹوٹنے پر نا امیدی کی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ایمان رکھتے ہوئے بھی ہم اپنی سرگرمیوں، معاملات، کامیابیوں، پناہ کامیوں میں اللہ کو بھلائے رکھتے ہیں، یا غمی اور مصیبت میں تو اللہ کو پکارتے ہیں مگر خوشی اور اطمینان کی حالت میں اپنی عقل اور دانش اور تدبیروں کے گن گاتے پھرتے ہیں۔ قابل فکر پہلو بھی ہے اور قابل اصلاح بھی ہے۔ آخر ہمیں اللہ کی قدرتوں پر بھروسہ کیوں نہیں؟ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں پر سر تسلیم ہم کیوں نہیں کر دیتے؟ مشکلات سے نپٹنے کے لیے ساری تدبیریں کر چکنے کے بعد ہی کیوں اللہ کو پکارا جاتا ہے؟ اللہ کو ہم اپنی شہرک سے قریب محسوس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اسے اپنی کیفیت سے آگاہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ جو دلوں کے حال سے واقف ہے، ہماری پکار کے انتظار میں ہی تو رہتا ہے۔ ہم 10 قدم چل کر آ کر مدد کرنے والے سے رجوع کرنے کی بجائے اپنے جیسے انسانوں یا اپنی صلاحیتوں ہی پر کیوں بھروسہ کر بیٹھتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ بے بہا سرسبز اور شاداب باغ کے مالک کو، باغ کی پیداوار کو اپنی صلاحیتوں کا صلہ سمجھنا اور خود پر عزم شرک کے زمرے میں بیان کیا گیا ہے، اور جو بھی اس روش پر چلے گا شرک سے اپنا دامن آلودہ کرے گا۔ ہمیں جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو اس سے رجوع کرنے کو کہا گیا ہے، تاکہ اللہ کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں جمع رہے اور اپنی کمزوری کا احساس ہمیں اللہ عز و جل سے جوڑے رکھے۔ آپ پریشان ہیں، دل کی جائز مراد نہیں پا رہے ہیں، کاروبار میں پے در پہ نقصانات ہو رہے ہیں، آمدنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی کافی نہیں لگتی، سفید پوشی کے بھرم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، غربت سے بچنا اور خوشحالی کے طلبگار ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بے سکون ہیں اور سکون کی تلاش میں ہیں۔ غرض آپ جس بھی مصیبت میں مبتلا ہے اور خلاصی چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تدبیر کے ساتھ ساتھ تقدیر کے آگے جھکنا ہوگا۔ رب کو الہی، رازق، حاکم، عادل، لطیف اور خبیر ماننا ہوگا۔ انسانوں کے آگے جھکنے اور آخری چارہ کار کے طور پر اللہ سے رجوع کی روش کو ترک کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ کا قانون یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کو کسی مشکل، غم، دکھ سے نہ گزرنا پڑے۔ یہ دنیا اس نے بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ دیکھے کون کیسے عمل کرتا ہے، کون سی روش اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا اس سے جڑ کر دیکھیے، اس سے راز و نیاز کر کے دیکھیے، اس سے اپنا وکیل بنا کر تو دیکھیے، دیکھنا کیسے وہ آپ کا کیس لڑتا ہے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کرتا ہے۔ رجوع شرط ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نگرانی اور حصار میں رکھے، آمین۔ تو آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ اللہ اللہ